أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے بچا دیا. سورہ صافات میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، ان کی تعریف، ان کی خدمت، ان کے کارناموں اور ان کے دعوتی مشن کے ساتھ آیا ہے. پیچھے حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت اسحاق اور ان سے پہلے حضرت نوح کا تذکرہ گزرا. اب حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے. ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے انہیں پیغمبر بنایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے. فرعون کو اقتدار، حکومت، دولت اور شوکت سے نوازا گیا تھا اور اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، اور غرور یہاں تک پہنچا کہ خدائی کا اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پھلانگ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگا، ان کو غلام بنا لیا. بدترین مظالم اس نے کیے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے دین کی طرف دعوت دی، بلایا، تو اس نے دعوت توحید کو اور دعوت رسالت کو ٹھکرا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اس کا لشکر، اس کے ماننے والے بحر قلزم میں غرق کر دیے گئے. اور اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو اور اہل ایمان کو فرعون کے مظالم سے اور اس کے ظلم و ستم کے شکنجے سے نجات عطا کی. اسی کا تذکرہ ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے بچا دیا. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی رہے غالب. اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے غلبہ اسی کے لیے ہے. یہ قانون الہی ہے اور سنت ربانی ہے.
کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہی غالب ہوگا. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی تم غالب رہو گے اور باقی سب مغلوب ہو جائیں گے. طاقت والے، قوت والے، دولت والے، شوکت والے، عزت وجاہت والے اور بہت اقتدار بادشاہت والے سب پست ہو جائیں گے. بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں جھک جائیں گی اور بڑے بڑے نماردہ، اکاسرہ، قیاسرہ وہ سب سرنگوں ہو جائیں گے. خدا کی طاقت کے آگے کون سر اٹھا سکتا ہے اور اس کی اندیکھی فوجوں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرمایا نا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا هِيَ السُّفْلَىٰ. اللہ تعالیٰ نے ایسی فوجیں اتاری جو تم کو نظر نہیں آ رہی تھی، اندیکھی فوجیں، اور کافروں کے کلمے کو پست کر دیا گیا، نیچا کر دکھایا گیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے. اللہ نے کافروں کا کلمہ، ان کی بات، ان کا قول، ان کا جھنڈا، ان کی پیشانی سب جھکا دیا. جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. کیسے پرشکو الفاظ قرآن کے، کافروں کا کلمہ گرا دیا گیا اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو واضح کتاب دی، توریت عطا فرمائی. اور اس کو واضح کتاب اس لیے کہا گیا کہ اس میں تمام احکام تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے تھے. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو سیدھا راستہ سجھا دیا، سیدھا راستہ ہم نے بتا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان پر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا، ان کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا. یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت بخشی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے احکام اوامر پر جمع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں وہ رخ انہیں دکھایا جو بالکل صاف ستھرا صحیح تھا. یہی مطلب عصمت انبیاء کا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو السبیل الاقوم ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یقیناً قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. قرآن وہ راستہ بتا رہا ہے جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم. انبیاء علیہ السلام بھی ہر معاملے میں اسی پہلو کو اختیار کرتے ہیں جو ہر کجی، ہر زیغ، ہر زلال، ہر قسم کے ٹیڑھ پن سے پاک ہے. اللہ اکبر. ان کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں اور وہ لغزش، معصیت، گناہ میں نہیں پڑیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. دنیا میں اللہ نے انہیں عزت دی، احکام اوامر پر استقامت دی، نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، انسانی دلوں میں ان کی محبت داخل کی، اور ان کی زندگی میں تو وہ نیک نام تھے
اللہ نے ان کے بعد بھی ان کے ذکر کو زندہ رکھا اور یہ رتبہ دیا کہ پروردگار عالم ان پر سلامتی اتار رہا ہے کہ سلام علی موسیٰ و ہارون. خدا تعالیٰ نے کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. انہما من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. مومن بندے تو ہم آپ بھی ہیں، لیکن ان کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کمال ایمان ان کو حاصل ہے. ایمان کا کمال اور ایمان کی حقیقت اور یقین کی بلندی ان کو میسر ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس رسولوں میں سے ہیں. حضرت الیاس حضرت ہارون کی نسل سے تھے اور ان کو بھیجا گیا تھا ملک شام کے شہر بعلبک کی طرف. ایک بت کا نام ہے بعل. اس بت کی وہاں پوجا ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی، اسی لیے بستی کا نام اسی کے نام پر پڑ گیا تھا. حضرت الیاس علیہ السلام نے اس پوری قوم کو نصیحت کی اور توحید کی طرف بلایا، جیسا کہ ذکر آ رہا ہے. اذ قال لقومه الا تتقون، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ بعل سے کیا ہوگا؟ اس بت میں کیا طاقت ہے؟ اس نے کس کو پیدا کیا ہے؟ یہ تو خود پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. اور یہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ یہ تو خود اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا. لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون، یہ مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی مدد بھی نہیں کر سکتے، خود اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. اور پیدا کرنے والی ذات تو بس اللہ تعالیٰ کی ہے. طاقت، قوت، قدرت اللہ کے ہاتھ میں. اور خدا تعالیٰ کی بہترین صفت صفت تخلیق ہے، یعنی پیدا کرنا. یہ ایسی صفت ہے کہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور مقابل نہیں ہو سکتا. ایسی صفت کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ہیں پیدا کرنے والے. پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں کہا احسن الخالقین، تذرون احسن الخالقین. اور سورہ مومنون میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت اللہ، بہترین پیدا کرنے والا. احسن الخالقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور پیدا کرنے والے بھی ہیں اور ان میں اللہ سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، جو اللہ ہے تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار. یعنی سچے خدا کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش نہ کرو، یہ راستہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر تو وہ پکڑے ہوئے آنے والے ہیں. جھٹلانا جرم ہے اور ہر جرم کی سزا ہوتی ہے. تکذیب کے جرم کی بھی سزا ملے گی کہ قیامت کے دن مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے بندے ہیں چنے ہوئے، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، انہوں نے تکذیب کا، جھٹلانے کا راستہ نہیں اختیار کیا. انہوں نے تو راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اور اس کی وحدانیت کو انہوں نے سینے سے لگایا اور اسی پر زندہ رہے اور اسی پر انہوں نے موت پائی. اس لیے وہ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے.
جو صحیح راستے پر ہے وہ انعام کا اکرام کا حقدار ہے، نہ کہ سزا کا اور انتقام کا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر۔ سورہ یاسین کے شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یاسین کو اسماء الہیہ میں سے مانا ہے، اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یاسین نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ لیکن دوسرے علماء اور ائمہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہ کہ اللہ پاک کا نام ہے، اس لیے یاسین نام رکھنا جائز ہے۔ اور جو علماء یاسین نام رکھنے کو درست قرار دیتے ہیں وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں الیاسین نام آیا ہے، تو اس لیے یاسین نام رکھنا درست ہے۔ یہ الیاسی کو الیاسین کہا گیا ہے، جیسے طور سینا کو طور سینین کہتے ہیں۔ اصل نام تو طور سینا ہے، سینا پہاڑ، لیکن طور سینین کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں بھی ہے۔ والتین والزیتون، وہاں قسم کھائی گئی۔ سینا پہاڑ کی قسم کھائی گئی، اور اس میں الیاسین جو ہے وہ الیاسی کو الیاسین پڑھا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، یہ الیاس الیاسین نہیں ہے بلکہ یہ آل سین ہے، یعنی ان کے والد کا نام یاسین ہوگا، اس لیے آل یاسین، یہ ایک قرأت ہے۔ ویسے زیادہ تر لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ الیاسی ہے، اس کو الیاسین بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کی بہت واضح مثال طور سینین کی ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہے ہمارے ایمان والے بندوں میں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط رسولوں میں سے ہیں۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں، سب گھر والوں کو بچا دیا۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا کہ رہ جانے والوں میں رہ گئی، یعنی ان کی بیوی۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی جلی تھی، اور ان کے برے اعمال پر ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ قوم لوط کے اخلاق بگڑ گئے تھے، مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، اور مجلسوں میں کھلم کھلا وہ ایک دوسرے کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ ان کے اندر خباثت گھس گئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو حیا، شرم، عفت اور فطری قضائے شہوت کے راستے بتاتے ہیں کہ نکاح کر کے پاک صاف زندگی گزارو، اور جو اپنی خواہش ہے اسے صحیح راستے سے پورا کرو، تو وہ کہتے تھے کہ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت پاکیزہ بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت پاک باز ظاہر کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے بستی سے نکال دیں گے اور ان کو ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بساط بھر ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت لوط کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے خوبرو جوانوں کی شکل میں آ گئے۔ پہلے وہ گئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس، وہاں ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم ہی کے بھتیجے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے علاقے عراق سے
ار شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے، عراق کے ار شہر میں۔ تو جب عراق سے انہوں نے ملک شام ہجرت کی تو ان کو صدوم بستی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے لیے داعی بنا کر، مبلغ بنا کر بھیج دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو ایسی نجاست اور گندگی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری محنت کی لیکن قوم نے ٹھکرا دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس پہلے اور ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور بالکل حسین و جمیل خوبرو جوانوں کی شکل میں تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے جوانوں کو دیکھتے تھے تو بس ان کے پیچھے لگ جاتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان فرشتوں کو دیکھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے، یہ گھبرا گیا کہ میری عزت و آبرو خطرے میں ہے، میری عزت و آبرو خطرے میں ہے، یہ میرے مہمان ہیں، ان پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو گویا کہ میری آبرو پر ہاتھ ڈالے گا۔ تفسیری روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے چاہا کہ وہ لوٹ جائیں، مہمان بن کر نہ رہیں، اور صاف زبان سے کہہ دینا کہ تم یہاں نہ ٹھہرو، مروت کے خلاف تھا۔ تو انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ بستی کے لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ لوگ یہاں کہیں اور رہتے تو اچھا ہوتا، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں صاف نہیں کہا۔ اور فرشتے تو آئے تھے دوسرے مقصد سے، اس لیے وہ گئے نہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت لوط کے گھر تک آئے، اور جب گھر پہنچے تو حضرت لوط کی بیوی جو ان ظالموں سے، نافرمانوں سے، اوباشوں سے ملی ہوئی تھی، اس نے قوم کے لوگوں کو خبر کی، بستی کے لوگوں کو، کہ ہمارے ہاں ایسے خوبرو جوان آئے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کو معصیت اور گناہ کی اور بدفعلی کی دعوت دی۔ ویسے بھی اس عورت کے اخلاق اور بگڑے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ وہ بدکار عورت تھی، زناکار تھی، مفسرین نے اس پر تفصیلی کلام کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ان کے اس طور پر ان سے ملی ہوئی تھی کہ وہ ان کی برائی پر انہیں ٹوکتی نہیں تھی اور کفر کے راستے پر چل رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب عذاب آیا تو یہ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت لوط کو ان فرشتوں نے بتایا تھا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور ہم عذاب کے لیے آئے ہیں، چنانچہ آپ اس بستی سے نکل جائیے، یہاں عذاب آئے گا اور سب کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیا گیا، اور باقی جتنے سرکش اوباش نافرمان تھے اور جو غلط کاری اور گندگی میں پڑے ہوئے تھے ان سب کو تباہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم ان پر صبح کے وقت گزرتے ہو۔ مکے کے لوگ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، سورہ قریش میں ہے نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ایک سفر ان کا سردی کے موسم میں ہوتا تھا، ایک سفر گرمی کے موسم میں ہوتا تھا، شام جاتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو جب مکے سے وہ تجارتی قافلہ لے کر ملک شام جاتے تھے تو راستے میں ان کو قوم لوط کی بستی ملتی تھی جو الٹ دی گئی تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا تھا اور جہاں تباہی بربادی پھیلا دی گئی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم صبح کے وقت وہاں سے گزرتے ہو، وباللیل، اور رات کو بھی، افلا تعقلون، پھر کیا نہیں سمجھتے، یعنی تم دن کو بھی رات کو بھی گزرتے ہو، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے دونوں میں تم الٹی ہوئی بستیوں کو دیکھتے ہو اور عذاب پائے ہوئے لوگوں
کہ مکانات کے کھنڈر تم کو ان کے زوال اور ان کی ذلت کی داستان سناتے ہیں، اس کے باوجود اگر تم ایمان کے راستے پر، یقین کے راستے پر، اللہ کی وحدانیت کے راستے پر نہیں چل رہے ہو اور نافرمانی، سرکشی اور گناہ کا راستہ اپنا رہے ہو، تو یہ علامت ہے کہ تم نے بھی ہلاکت کا راستہ چن لیا ہے۔ ذرا کچھ غور کرو، یہ جو کہا گیا فلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ یہ اسی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ غور کر لو کہ جو راستہ تم نے اپنایا ہے وہ کامیابی کا ہے یا ناکامی کا، اور جس ڈگر پر تم چل رہے ہو اس کا اختتام جہنم کے گڑھے پر ہوگا یا جنت کے باغ پر۔ سوچ لو کہ جو تم نے روش اپنائی ہے وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سلامتی کی ہے یا دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کی۔ قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان ہر چیز کو پرکھنا سیکھے اور اپنی عقل کا استعمال کرے۔ اللہ نے عقل کی نعمت اسی لیے دی ہے کہ انسان ہر چیز کو عقل کی روشنی میں خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اختیار کرے اور کامیابی پائے۔ یہی راستہ انسانوں کے لیے سرخروئی کا ہے اور سلامتی کا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔